جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نکلی وہ بہت ڈیمیجنگ ہے اور میں وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. چونکہ 500 پیجز سے زیادہ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، مگر وہ کم از کم آپ کو یہ دکھاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب سیڈیشن کے کیسز، بغاوت کے کیسز بنتے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہوتا ہے. یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں جو خود حکومت وقت نے اس کو آرڈر کیا، اور اس میں تھا کہ 1 FIR was registered at PS میمن گوٹ ملیر کراچی on the complaint of the SHO، جو ایک درست طریقہ ہے سیڈیشن کی رپورٹ لکھنے کا، چونکہ عام لوگ جا کے سیڈیشن کی کمپلینٹ نہیں کر سکتے، اٹ ہیز ٹو بی دا اسٹیٹ. رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ SHO PS میمن گوٹ مسٹر عتیق الرحمان appeared before the fact-finding mission at FIA headquarters. He told that SSP Malir Irfan Bahadur called him to reach ISI office near Lucky Star, Karachi. There were 3 officers already and he was asked to register the case against Arshad Sharif. SHO PS Memon Goat said that he asked SSP Malir that permission of the government is required to register a case of sedition, کیونکہ آپ کو کابینہ سے اجازت لینی ہوتی ہے. But SSP said that such permission may be taken afterwards. اب یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر درج ہے یہ بات. یہ ایک اہم واقعہ اس لیے ہے کیونکہ میں voicepk.net ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو ہیومن رائٹ سٹوریز کرتا ہے، اس کی میں ایڈیٹر ہوں، اور ہم نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان تمام صحافی جن کے اوپر سیڈیشن کے چارجز لگے ان کے کمپلیننٹس کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو کمپلین کرتے ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کیا. اب میں ایک ایک آپ کو کر کے سناتی ہوں کہ وہ ہماری جو تحقیقات تھی وہ ہمیں کہاں لے کے گئی. بلال فاروقی کے خلاف سیڈیشن کا چارج ہوا، سیکشن 500 لگا، سیکشن 505 لگا، اور اس کی کمپلیننٹ کا نام تھا جاوید خان. جاوید خان لانڈی ایریا کراچی سے ایک مشین آپریٹر تھا فیکٹری کا، اور لکھتے ہیں کہ جب وہ ایک ریسٹورانٹ میں گیا DHA فیز 2 میں، اچھا ریسٹورانٹ تھا، تو اس نے اپنا فیس بک اور ٹویٹر ہینڈل چیک کیا اور وہاں پہ اس نے ایک ہائیلی آبجیکشنل مٹیریل دیکھا، اور اس کے بعد اس نے ٹرین پکڑی، اسلام آباد گیا، اور وہاں پہ اس نے 2 کمپلینٹس لکھوائیں بلال فاروقی کے کیس میں. جب ہم نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا میں اس قسم کی کوئی باتیں نہیں کرتا. تو اس کے دل کو اتنی لگی فیکٹری ورکر کو کہ وہ اسلام آباد تک چلا گیا مگر ہمیں بیان نہیں دے سکا. اب آگے چلیے ابصار عالم پہ. ابصار عالم کے اوپر جو کمپلیننٹ تھا اس کا نام تھا چودھری نوید احمد. وہ انصاف لائرز کا صدر تھا، اور اس نے جو FIR درج کی وہ 11 سپٹمبر کو کی، اور جب فیکٹ فوکس کی سٹوری آئی وہ اسے کچھ چند دن پہلے آئی، تو آپ اسے بھی اندازہ لگا لیں. اب حامد میر صاحب کے اوپر آئیے. وہاں پہ بھی ایک وکیل تھا گجرانوالہ کا، اس کا نام تھا منظور قادر بھنڈر. اس وقت حامد میر صاحب نے ایک تقریر کی تھی مگر اس کے اندر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. تو جو اس نے اپنی FIR کی رپورٹ ہے اس کے اندر اس نے کہا ہوا تھا کہ جی انہوں نے ایک سرونگ جنرل کا نام لیا ہوا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا رپورٹر نے کہ جی وہ تو نام ہی نہیں لیا ہوا تھا، شاید آپ نے تقریر نہیں سنی، تو اس نے کہا او ہو میرے سے 19-20 ہو گیا. یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. یہ جو صاحب ہیں یہ ہیبیچول کمپلیننٹ ہیں. انہوں نے حاصل وزنجو کے اوپر بھی کمپلینٹ دائر کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ جو جنرل فیض ہیں، وہ جو صادق سنجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن فیل ہوا تھا، کہ وہ اس کے پیچھے ہیں. پھر اس سال وہ پھر سے رونما ہوئے اور وہ صرف کمپلینٹ ہی کرتے ہیں، زیادہ اور ان کا کچھ نہیں نکلتا کیسز کے حوالے سے. تو عمران ریاض خان کے اوپر بھی انہوں نے یہ کمپلینٹ کی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کمپلیننٹس کو جب ہم فالو کرتے رہے ہیں اتصال، تو کچھ تو بالکل نامعلوم ہے. ایک نائی بھی نکلا جس نے کمپلین کی ہوئی تھی. تو دس آلسو ایکسپوزز the way the state uses people to lodge complaints against journalists. یہاں پہ انفارچونیٹلی
کس طرح کے مشکل ادوار سے پاکستان میں جرنلسٹ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. اور یہ پہلی بار بھی نہیں ہے کہ یہ بحث ہو رہی ہے, یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا میکنزم بنایا جائے جس سے حالات و واقعات بہتر ہوں. اب یہ میرے خیال میں کوئی نئی بات تو نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں صحافت اگر خطرناک پیشہ ہے تو اس میں پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پاکستان کی سیاست میں جو ایک اندرونی تضادات ہیں ان کی ایک ڈائریکٹ ریفلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں صحافت کرنے کے اوپر جو ایک خطرات منڈلاتے ہیں. ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی انڈرلائنگ فیکٹر ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل اور سوشل انسٹیبلٹی ہے اور وہ کانفلکٹس ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے, ان کی وجہ سے انفارچونیٹلی جرنلزم ریمینز اے ویری ڈینجرس پروفیشن. جو تھوڑی سی حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ بنایا گیا, اور اس میں 2020 میں یا 2021 میں میرے خیال میں وہ لیجسلیٹ ہوا. اس میں کافی زیادہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت بھی ہوئی تھی. آئی ایم شیور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اس مشاورت میں حصہ لیا ہوگا. کچھ میں نے بھی اس میں ایٹ لیسٹ مشورہ دینے تک میرا بھی حصہ تھا. اور اس کے بعد جب وہ فائنل اس بل کا ٹیکسٹ سامنے آیا تو بائی اینڈ لارج یہ ایک تاثر یہ تھا کہ یہ بل اگر بہت زبردست نہیں ہے تو برا بھی نہیں ہے. اور جو جرنلسٹک باڈیز ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت حد تک ایک کوشش ویلکم کیا تھا. اس میں کچھ کمیاں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ کمزوریاں ہیں جس کی نشاندہی ہوئی. اور اس کے بعد پھر وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزرتا جا رہا ہے. اب اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس کے دو اہم ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں شاید آپ کو معلوم ہوگا لیکن میں آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک تو اوریجنلی یہ بل جو ہے یہ ہیومن رائٹس منسٹری نے بنایا تھا. اب یہ انفارمیشن منسٹری اس کی اوور آل جس میں تمام تر جو امینڈمنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں وہ انفارمیشن منسٹری کے دائرہ کار میں آ گئی ہیں. اب اس میں ایک جو بہت اہم اس کا حصہ تھا وہ تھا ایک کمیشن بنانا. وہ کمیشن جس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بل کے تحت جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنا اور اس کے تحت جرنلسٹ کو پروٹیکشن فراہم کرنا, اور اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی انکوائری ہے یا دیگر جو اقدامات اٹھانے وہ کرنا. وہ کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہو پا رہا تھا, اس میں مختلف مراحل سے وہ گزر رہا تھا. اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اب بالکل اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے. اس کے بھی 2 اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں. ایک ہونا ہے چیئر پرسن کی اپوائنٹمنٹ اور ایک ہونا ہے ممبران کی اپوائنٹمنٹس. جو ممبران کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں جو نامینیشنز آنی ہیں وہ میں نے جو لیٹسٹ چیک کیا ہے وہ نامینیشنز تقریباً آ چکی ہیں. اس میں پی ایف یو جے سے بھی آنی تھیں, اس میں دیگر جو ادارے ہیں جو ممبرز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں وہ نامینیشنز تقریباً ساری آ چکی ہیں. اور میرے خیال میں یہ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے, دنوں کی بات ہے کہ وہ نوٹیفائی ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو تمام تر اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالوڈ ہیں وہ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے حوالے سے جو بھی بیسٹ لوگ ہیں ان کو آگے نامینیٹ کیا ہے. دوسرا جو اپوائنٹمنٹ اہم وہ چیئر پرسن کی ہے, اور اس میں بھی جو ایک پروسیس انڈر لائن پروسیس تھا وہ ہو گیا ہے. وہ نام جو ہیں وہ فائنل جو ایک اس کے تحت جو 3 لوگوں کی میرے خیال لسٹ بننی تھی وہ ہو گئی ہے. اب وہ بالکل فائنل اپروول میں ہے, اور وہ بھی میرے خیال میں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اب ہفتوں کی بات نہیں ہے, دنوں کی بات ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں اگر یہ دونوں نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, دونوں جو چیئر پرسن ہے اور کمیشن جو ہے وہ فعال ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور پھر اس کے بعد اس بل کے تحت کم از کم ایک میکنزم تو بن جائے گا جس سے ہمارے پاس ایک ریکورس ہوگا کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر آنے والے دنوں میں کچھ معاملات ہوتے ہیں. اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کمیشن کے بننے سے یا بل پاس ہونے سے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے, اور اس کا جواب انفارچونیٹلی ہم سب کو معلوم ہے. کاش ایسا ہوتا, بہتری انشاءاللہ ضرور آئے گی, لیکن جو انڈر لائن فیکٹرز ہیں وہ بہت اور ہیں.
جس کا میں نے ذکر کیا تھا, جو ایک ہمارے انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری پالیٹکس میں, اور اس کی جو ایک اسپل اوور افیکٹ آتا ہے جرنلزم میں. جرنلزم has become very hazardous because of extreme level of temperatures in our society and extreme levels of intolerance in our society. Again, یہ intolerance کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں کم از کم مجھے تو لگتا ہے, یعنی جس زمانے میں میں فیلڈ میں آیا اس کو بھی بہت عرصہ ہو گیا, اور اس سے پہلے جو مظہر صاحب آئے, I don't know, maybe like in the 80s or early 90s, if somebody had asked me, or somebody would have asked مظہر صاحب اور اویس توحید صاحب کے جی 8 سے 30 سال بعد پاکستان میں انٹالرنس کا لیول یہی ہوگا, تو شاید آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میرے خیال میں بہتر ہوگا. بٹ شاید نہیں ہے, شاید اس انٹالرنس کی نیچر چینج ہو گئی ہے, لیکن اٹ اسٹل ایگزسٹ. اور یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, چاہے وہ ریاست میں ہو جو کہ ہے اور تھا, چاہے وہ سرکار میں ہو جو پہلے بھی تھا اور ظاہر بات ہے سرکار کی ایک نیچر ہے, یا چاہے وہ ایک معاشرے میں ایک انٹالرنس کا لیول بڑھاؤ, وہ بھی موجود ہے. اب معاشرے میں یا معاشرے کے اداروں میں انٹالرنس کو اگر انٹرنلی ختم کرنا ہے تو یہ تو ایک ارتقائی پروسیس ہے جو پتہ نہیں کب ختم ہوگا. لیکن اگر قانون تگڑا بن جاتا ہے اور اس کی انفورسمنٹ تگڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ایک بیسک پروٹیکشنز کا ایک کم از کم آرکیٹیکچر جو ہے وہ بن جائے گا. So if there is any good news in these very grim times, if there is any good news or there is a glimmer of good news, which is that at least this bill is now almost on its final stages, and hopefully, obviously, jab ye sab kuch ban jayega, to phir it will be a big challenge not only for the government but also for all the media organizations who have taken part in this and who will now be part and parcel of this commission also. تو یہ ایک چیلنج ہوگا, اور ہوپ فلی اس کے ذریعے پاکستان میں جرنلزم, ڈوئنگ جرنلزم would become hopefully safer, and journalists would have hopefully inshallah less fear of any sort of repercussions if they were doing their own professional duty. That said, final نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ there is a lot of improvement that is required in all sections of our society. گورننس میں ہو, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, چاہے وہ دیگر معاملات میں ہو, چاہے وہ جرنلزم میں ہو, ہر جگہ there is a lot of improvement that is required. اور ہمارے ہاں کم از کم اگر میں جرنلزم کو دیکھوں تو ایک ٹرانسفارمیشنل ٹائم ہے. ٹریڈیشنل جرنلزم کے طور طریقے کچھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, نئی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور نئے آڈینسز جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں. تو ایک نیا سیٹ آف چیلنج ہے, اور جب وہ چیلنج آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی نئی طرح کی مشکلات بھی آتی ہیں. And I think it is a very difficult time. It is indeed a difficult time for politics, there is no doubt about that. But it is also a very difficult time for journalism, because adapting to change is never easy. And we are in the process of some very fundamental changes happening in journalism. Not just because of the rise of digital media, but also because اس ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے جو آپ کے ٹریڈیشنل براڈ کاسٹ پہ اور پرنٹ پہ جو ایک اسٹریس آ رہا ہے, stress not just of the commercial side, but stress of finding new audiences, stress of finding new content, and stress of retaining relevance. یہ جو stresses آ رہے ہیں, اس سٹریس میں اگر جو مین اسٹریم اسٹیبلشڈ میڈیا ہے اس نے اپنے فنڈامنٹلز کے اوپر گرپ تھوڑی ہلکی کی, تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ جو نیو میڈیا ہے اس کے فنڈامنٹلز پہ گرپ ابھی ڈھیلی ہے. سو دیز آر treacherous waters that we are in today. اور میرا اپنا یہ خیال ہے, given the time that I have spent in this profession, that اس کو بڑی خیال سے we have to tread this path, and which is why یہ اس طرح کے جو فنکشنز ہیں یا جو ڈسکشنز ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, بیکاز
at these turbulent times اگر ہم نے اپنا وہ ایک نیا if you have to chart a new course تو اس میں ایک intellectual input بہت زیادہ ضروری ہے کہ what is how do we tackle these challenges of modern media in a society where intolerance refuses to go away. So I'm very glad that we are here, and I'm very grateful to Ms. Amber Shamsi for having invited me, and I hopefully کہ next time جب آپ سے ملاقات ہو تو we would have moved at least a few steps ahead in terms of making journalism a slightly more safer profession in Pakistan. Thank you very much.